ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. معزز و محترم، لائق صد احترام، صد تکریم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں ماہ صفر المظفر کا ایک اور جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے. خالق کائنات آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کا دن باعث نجات اور مسرت فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے انداز کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی تھیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت کے بعد کس طرح تدریجاً تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس دورانیے کے درمیان جن جن آیات کے ذریعے سے تبلیغ کے پیٹرنز کو تبدیل کرنے کے جو احکامات آتے رہے ان پر بھی ہم نے گفتگو کی. اس تبلیغ کے نتیجہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مظالم برداشت کیے، کس کس طرح کی تکالیف برداشت کیں، اس کا بھی ایک اجمالی تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ورنہ تو ظلم و بربریت اور سفاکیت کی ایک طویل داستان ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے قبل 13 سال تک برداشت کی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی جس انداز میں حضور سے اپنی وفا کا اظہار کیا اور اس وفا کے اظہار کے لیے کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ ایک طویل داستان ہے اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. بہت سارے بڑے بڑے نام ایسے تھے کہ جو مکۃ المکرمہ میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے. ان کی شخصیت اور ان کا کردار اور ان کے رہن سہن اور ان کی زندگی کے طور و اطوار اس انداز کے تھے کہ لوگ انہیں اپنا آئیڈیل تصور کرتے تھے. ان میں بڑے بڑے ناموں میں اگر دیکھا جائے
تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قدر خوش شکل، خوش خصال اور خوش لباس نوجوان تھے، اور اللہ رب العزت نے ایمان لانے سے قبل دنیا کی ہر نعمت سے انہیں سرشاری عطا فرمائی تھی۔ قیمتی سے قیمتی لباس پہننا ان کا شوق، مہنگی سے مہنگی عطر لگانا ان کا ذوق، اور زندگی کو آرام و آسائش کے ساتھ گزارنا گویا ان کی زندگی کا خاصہ تھا، اور لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل تھے، اور لوگ حسرت کرتے کہ ہم بھی اس جیسی پرتعیش زندگی گزاریں۔ آپ سے قیمتی لباس مکہ میں کوئی نہیں پہنتا تھا، آپ سے مہنگی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، اور وہ خوشبو اس قدر معطر ہوا کرتی کہ جس رستے سے وہ گزر جاتے تو کئی وقت کے بعد تک لوگ جان لیتے تھے کہ اس رستے سے مصعب گزرے ہیں، ایسی خوشبو لگانے والا نوجوان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے وراثت کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوطی عطا کی تھی کہ دونوں ماں بھی اور باپ بھی مالی اعتبار سے بڑے مستحکم تھے، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ماں نے بھی سوشل بائیکاٹ کر دیا اور باپ نے بھی خرچہ دینے سے انکار کر دیا۔ گھر کے دروازے مقفل کر دیے گئے اور کہا گیا کہ یا تو وفاداری محمد مصطفیٰ سے ہوگی یا پھر اپنے خون اپنے والدین کے ساتھ وفاداری ہوگی، اب دیکھ لو ان دونوں میں سے کسے قبول کرنا ہے۔ تو جناب مصعب بن عمیر کی زبان پر صرف ایک نام تھا، اور وہ نام ذات محمد مصطفیٰ کا تھا۔ حضور کی خاطر انہوں نے اپنے مشرک ماں باپ کو چھوڑا، اور جب ماں باپ کو چھوڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قدر پرتعیش آرام اور آسائش کی زندگی، ایسی لگژریس لائف کہ جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی ایسا رہنا سیکھیں، اس سب کو بھی انہیں چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل آقا کائنات کے حکم پر انہیں مدینہ المنورہ کی جانب بھیجا گیا، مبلغ بن کر گئے۔ ریاست مدینہ کے گویا مبلغ اول جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مدینہ المنورہ میں حضور سے قبل جمعہ کی نماز سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے ادا کروائی، اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا سبب بھی یہی تھا، چونکہ لوگ ان سے جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ پرکشی شخصیت ہیں اور شباہت خوبصورت اور شاندار ہے، مصطفیٰ جیسے دکھتے ہیں۔ بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں کے لوگ بھی آپ سے جو ہے قریب ہوں گے، اور اس قربت کے نتیجہ میں اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہوگی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں تو اس شہادت کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا، مہنگے سے مہنگا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج جب شہید ہو رہا ہے تو اس کے لباس پر پیبند لگے ہوئے تھے، اور کیفیت اور عالم یہ تھا کہ جب دفنانے کا وقت آیا تو کفن اتنا کم تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں برہنہ ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ اس کیفیت کو جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو محبت بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے، مصعب کہاں تھا اور دین کی وفاداری کے لیے مصعب نے کیا کچھ قربان کیا ہے۔ یعنی وہ مصعب بن عمیر جو لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ پرکشش رہے، آج شہادت کے موقع پر حالت یہ ہے کہ جس لباس میں شہید ہوئے وہ پیوند زدہ ہے، اور جب کفن دینے کا وقت آتا ہے تو کفن اتنا مختصر ہے کہ پورا جسم بھی نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ یہ وہ کیفیت اور یہ وہ وقت اور یہ وہ موقع ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابہ نے اپنی وفاداری کا عملی ثبوت دیا، اور اس عملی ثبوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد محض 7 سال کا عرصہ گزرا، اور اس 7 سال کے فقط عرصے کے بعد شہر وہی، مسکن وہی، در وہی، گھر وہی، جہاں سے رات کی تاریکی میں مسلمانوں کو نکالا گیا، 7 سال کے قلیل عرصے کے بعد اسی علاقہ میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے۔ جہاں دیگر وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سب سے بڑی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے
وہ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاص کے ساتھ دین کا پیغام لوگوں کو دیا، اسی اخلاص اور للہیت کے ساتھ لینے والوں نے اسے قبول کیا، اور جس نے قبول کیا تو پھر وہ دین کی تعلیمات پر واری واری گئے. انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑنا، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا. جب انہوں نے اپنی ذات پر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو مقدم کر لیا تو اس اخلاص کی برکت یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے پھر مسلمانوں کو اس تیزی کے ساتھ عروج اور بانکپن عطا فرمایا کہ تاریخ انسانی میں اس تیزی اور اس سرعت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کرتے ہوئے ہمیں کوئی اور قوم نظر نہیں آتی. اس کا سبب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات میں جہاں انجمن تھے وہیں اپنی ذات میں ایک ایسے رول ماڈل تھے کہ آپ کا ہر عمل ہدایت کا نور عطا کر رہا ہے، اور آپ کا ہر عمل لوگوں کے لیے رشد و رہنمائی کا ذریعہ بن رہا ہے، اور آپ کی ہر ادا لوگوں کے لیے اپنی جانب راغب کرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے. سبب یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ذات کو، ان کے کردار کو، ان کے خصائل کو، ان کی عادات کو اس قدر پاکیزہ اور مصفہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی عمل دیکھتا وہ بھی ایمان لے آتا، اور جو صرف ذات مصطفیٰ کو دیکھتا وہ بھی مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لیتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ کس انداز میں لوگ آپ کے پاس آئے کسی اور مقصد اور نیت کے ساتھ تھے، مگر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن سلام کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، 100 سوالات کا گٹھڑا اپنے سر پر اٹھائے حضور کے پاس آیا تھا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، آج ایسے سوال کروں گا کہ مسلمانوں کے نبی کی زبان بند ہو جائے گی، وہ مجھے جواب نہ دے سکیں گے. سوالات لے کر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، پہلے دیکھا جو نہ تھا، جب حضور کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے. سوال کرنا تو کجا، کوئی اور بات ہی نہ کہہ سکے، اور حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے. جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت کا موقع تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ سے چند گام کے فاصلے پر تھے، کچھ ہی وقت اور کچھ ہی مسافت باقی تھی کہ بریدہ اسلمی اپنے 70 لوگوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کائنات کے تاجدار کا رستہ روکنے کے لیے آیا. چونکہ یہ بات مکہ سے چل پڑی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ رات کی تاریکی میں اپنے ساتھی جناب صدیق اکبر کے ساتھ اور اپنے 2 خادموں کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں. اب جب وہ مکہ میں حضور کو روک نہ سکے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جو انہیں زندہ پکڑ کر لائے یا جو انہیں معاذ اللہ شہید کر کے ہمیں اطلاع دے، اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. یہ افواہ اور یہ خبر دور دور تک پہنچ چکی تھی. بریدہ اسلمی کو جب پتہ چلا کہ وہ محمد مصطفیٰ جو مکہ سے چلے ہیں، جن کے ساتھ صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط ہیں، تو جب ان 4 افراد کو مدینہ المنورہ کے قریب دیکھا ہے تو بریدہ اسلمی حضور کو گرفتار کرنے، پکڑنے اور حضور کو اپنے نرغے میں لینے کے لیے 70 افراد کے ساتھ آیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، سیرت حلبیہ اٹھائیے، طبقات ابن سعد اٹھائیے. بریدہ اسلمی کا یہ واقعہ کتنا خوبصورت اور شاندار ہے. آقائے کائنات کی خدمت میں جب آیا، بات کرنے سے قبل ہی حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا نام بریدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بریدہ تو برودت کے لیے ہے، یعنی ٹھنڈک کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ہمیں ٹھنڈک ملنے والی ہے. اور پھر پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں بنی اسلم سے ہوں. تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم سے سلامتی بھی ملنے والی ہے. کہا اس کی کون سی شاخ سے ہو؟ تو کہنے لگا میں سہم سے ہوں. تو حضور نے مسکرا کر صدیق اکبر کو کہا، سہم حصے کو کہتے ہیں. فرمایا صدیق اکبر تمہارا حصہ تو تمہارے پاس آ گیا. اور پھر اس کے بعد ان سوالوں کے بعد جب اس نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں، تو حضور علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا، میں اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ ہوں. کوئی دوسری بات نہ کر سکا، صرف اور صرف اتنا کیا کہ سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لیجیے. اور پھر نہ صرف بریدہ اسلم ہی ایمان لے کر آئے اور ان کے ساتھ آنے والے 70 افراد بھی ایمان لے کر آئے. اور یہ وہ پہلے شخص تھے کہ جو حضور کے ساتھ 5ویں شامل ہوئے مدینہ المنورہ میں داخل ہونے کے لیے. اور جب داخلے کا وقت آیا
تو ایک بڑی خوبصورت خواہش کا اظہار حضور کی خدمت میں کر دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ کس قدر وارفتگی کے ساتھ, کس قدر تجسس کے ساتھ اور کس قدر محبت و الفت و مودت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور کس انداز میں وہ والہانہ وار روزانہ آ کر ٹیلے پر چڑھ کر آپ کے قافلے کے رستے کو دیکھتے ہیں, جب شام ہوتی ہے تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں. یا رسول اللہ جب ہم مدینہ میں داخل ہوں گے تو بتائیے ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بریدہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم جب مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل کیا جائے. فرمایا تمہیں کیسی شان و شوکت چاہیے؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے, میں جھنڈا علم لہرا کر آپ کے استقبال کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. حضور مسکرا دیے اور خاموش رہے. جناب بریدہ اسلمی سمجھ گئے کہ حضور بھی راضی ہیں, قربان جائیے ان کی محبت پر. انہوں نے اپنے سر کا امامہ کھولا اور امامہ کھولنے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس عصا کے کنارے پر وہ امامہ باندھا اور اسی عصا کو اٹھا لیا اور اسے لہراتے تھے. اور جب مدینہ میں مصطفیٰ داخل ہو رہے ہیں تو اعلان کرتے تھے میں بریدہ اسلمی اعلان کر رہا ہوں جس محمد مصطفیٰ کا اتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہو وہ ہمارے ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں. حضور کی آمد کی خوشی میں یہ بریدہ اسلمی وہ پہلے دنیا کے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے امامے کا جھنڈا بنا کر لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے. اور اس طرح کی کیفیات جتنی بیان کی جائیں تو بات دوسری سمت نکل جائے گی, مقصود اور مضمون کچھ اور ہے. میں نے یہ عرض کیا کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت اس قدر خوبصورت اور شاندار ہے کہ ہر طرف نور ہی بکھیرا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایسے عمل کا حکم نہیں دیا جو حضور علیہ السلام کی ذات والے صفات نے وہ عمل خود نہ کیا ہو. یعنی حضور علیہ السلام نے قول سے پہلے فعل پر ترجیح دی ہے, پہلے خود عمل کیا ہے اور پھر اس کے بعد رغبت دی ہے, نصیحت کی ہے اور لوگوں کو اس نیکی کی جانب بلایا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو سیرت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اور یہ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا باب ہے, اس قدر بڑا باب ہے, اگر یہ کہا جائے تو یہ کسی طور پر بھی مبالغہ نہیں ہے کہ کائنات میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی مخلوق میں اگر کسی ذات کو سب سے زیادہ لکھا یا پڑھا گیا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد عربی کی ذات والا صفات. جتنا زیادہ لکھا اور پڑھا حضور کو گیا ہے کسی اور ہستی اور ذات کو نہیں پڑھا گیا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے 25 30 جلدوں پر مشتمل حضور کی سیرت کو لکھ دیا اور پھر اس کے بعد بھی آخر میں یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گویا سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں کہ خالق لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یا پھر دوسرے لفظوں میں دوسرے بزرگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یا رسول اللہ آپ کو کیا کیا کہیں, آپ کے کس کس کرشمے کی بات کریں, آپ کے کون کون سی خصلت کی بات کریں, آپ کے کون کون سے تذکرے کریں, کس کس عظمت اور کس کس مرتبے کی بات کریں. جس مرتبے کی بات کرنے لگتے ہیں وہ مرتبہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آتا ہے. اس لیے تو حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ خلقت مبرام من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کی باتیں کون بیان کر سکتا ہے, آپ کو تو میرے رب نے ویسا پیدا فرمایا ہے جیسے آپ کی منشا اور مقصود تھی. پھر اس کے بعد ذرا یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صورت کا یہ مبارک اور خوبصورت پہلو دیکھیے کہ دیکھیں حضور کی سیرت کو لکھا گیا, آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کو بیان کیا گیا, حضور کے مغازی کو لکھا گیا, حضور کے اسفار کو لکھا گیا, حضور کی تجارت کو لکھا گیا, حضور کے گھریلو معاملات کو لکھا گیا. 63 سالہ ہی زندگی ہے اور اتنا لکھا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو لکھا جا چکا ہے. مگر اس کے باوجود اس پر ائمہ سیر کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کے پیچھے جو حکمت, جو راز اور جو سر موجود ہے, جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی چلی جائے گی وہ اسرار رموز مزید بڑھتے چلے جائیں گے.
اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے، محدث طبرانی نے اسے روایت کیا، اور اسے روایت کرنے والے خود جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام طبرانی نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے 10 سے 12 اوصاف بیان کیے قرآن کے، اور جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے یہ اوصاف بیان کیے تو ان میں سے ایک وصف یہ تھا، لا تنقضی عجائبہ، یعنی قرآن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ قرآن کے جو عجائب و غرائب ہیں، قرآن کے جو اسرار و رموز ہیں، قرآن کی جو حکمتیں ہیں، فرمایا وہ کسی طور پر ختم ہونے والی نہیں ہیں، ان کو انتہا نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسانیت اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی چلی جائے گی، اپنی بلندیوں کی منزلوں اور مسافتوں کو طے کرتی چلی جائے گی، سائنس کے لیے بھی لوگ اپنے اذہان کو کھول کر اس میں بھی تحیر و تبدل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، زندگی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی، فرمایا کہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، قرآن کے عجائبات مزید کھلتے چلے جائیں گے، یعنی قرآن کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا جب قرآن کے علوم کی جب انتہا نہیں تو یہ قرآن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے، قرآن ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور حضور کی ذات تو سرتاپا معجزہ ہے۔ اور جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ اماں جان ذرا یہ تو بتائیے کہ حضور کے اخلاق کی، حضور کی سیرت کی اور حضور کے کردار کی تفصیل کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری زوجہ محترمہ نے جواب دیا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل پڑھا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اخلاق کا تذکرہ کر رہا ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق عمل فرمایا۔ قرآن تھیوری ہے، مصطفیٰ کی ذات پریکٹیکل ہے۔ ایک طرف یہ قرآن جو قرآن ساکت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ قرآن ناطق ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس قرآن نے جو جو بیان کیا محمد مصطفیٰ بیان کرتے چلے گئے، اس پر عمل کرتے چلے گئے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، مصطفیٰ کے وجود کو جو کتاب کہا گیا اس کے پیچھے سیدہ عائشہ کی یہ روایت موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو بتائیے کہ جب قرآن جو ساکت قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب و غرائب ختم ہونے والے نہیں۔ جس قرآن کے یہ عالم ہے تو وہ قرآن جس ذات پر اترا اس ذات کی حکمتوں کی انتہا کیسے ہو سکتی؟ کیوں کر اور کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کوئی کما حق ہو ادا کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کے تذکرے خود رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے، جس کی باتیں خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، اور جس کے تذکرے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، جس کے چلنے کی قسمیں خود خالق کائنات کہتا ہے، جس کے سینہ انور کی برکتوں کے تذکرے خود میرا رب کرتا ہے۔ قرآن کو بیان کرنے والا وہ رب جس کا یہ کلام ہے، وہ اس کلام میں مصطفیٰ جس شہر میں چل پڑے اس شہر کی قسمیں کہتا ہے۔ کبھی مصطفیٰ کے اسوہ کی بات ہے، کبھی سینہ انور کی بات ہے، کبھی چہرہ والضحیٰ کی بات ہے، کبھی زلف عنبری کی بات ہے، کبھی مصطفیٰ کے علم کی بات ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ بات اس پر ختم ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ باتیں ساری ہوتی رہیں گی، مسلمانوں سن لو، حضور کی ذات کو ایسا کامل اور اکمل بنا دیا ہے، اگر اب تمہیں کسی اچھائی اور برائی کو دیکھنا ہو تو ہم نے ساری اچھائیاں مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دی ہیں۔ اگر کسی اچھائی کی تلاش ہو میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لو، اگر حضور نے وہ عمل کیا ہے تو وہ ہر حال میں اچھائی ہی اچھائی ہے، اور حضور کی ذات ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔ آقا کائنات کی ذات سے کسی برائی کا گمان اور تصور بھی صاحب ایمان کو ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ اور نتیجہ بنتا ہے۔ حضور کی بہت ساری عادات کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، مگر جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عمل کا اس وقت تک حکم یا درس نہیں دیا جب تک وہ عمل حضور نے خود اختیار نہیں فرمایا. اور پھر حضور جب کسی بات کو ارشاد فرماتے اور اسی عمل کو حضور کی ذات سے صادر ہوتے ہوئے صحابہ پہلے دیکھ لیا کرتے تھے تو وہ کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. بہت ساری باتیں اس ضمن میں کی جا سکتی ہیں, ایک مختصر سی بات عرض کیے دیتا ہوں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور برابری کا جو درس دیا, حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ریاست مدینہ کے قیام کے بعد سب سے پہلا جو آئین, جو قانون بنایا گیا وہ مواخات تھا. مواخات مدینہ جسے کہا جاتا ہے. ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا گیا, اور پھر اس کے بعد جب اس قدر مساوات اور برابری رکھی گئی, امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا. اگر انصار کے پاس مربوں کے اعتبار سے زمین تھی اور مہاجر کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں, تو حضور نے دونوں کو جب بھائی بنایا تو ہمیں ایسے صحابہ بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں میرے مہاجر بھائی, میرے 2 گھر ہیں, ایک تمہارے نام کرتا ہوں, میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تاکہ تو اس سے نکاح کر لے. یہ مواقعات تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار اور قربانی کا جذبہ ان صحابہ کے درمیان قائم فرمایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں پہلی جنگ غزوہ بدر لڑی جا رہی تھی, اور اس غزوہ بدر کے لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سواریاں کم تھیں, اور ان سواریوں کے کم ہونے کے نتیجہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ ایک سواری پر 3 مسلمان سوار ہوتے تھے. اور جب ان 3 مسلمانوں کی باری آئی اور 3 افراد کو ایک ایک سواری دی گئی تو سپہ سالار ہیں, سپریم کمانڈر ہے, مسلمان تو اپنا آرام کیا, اپنی جان بھی ان کے قدموں پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں. اگر حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے ایک سواری رکھ لیتے تو مسلمانوں میں صحابہ میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا, مگر حضور علیہ السلام سبق کسی اور بات کا دینا چاہتے تھے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سواری 3 کو دی تو اپنے لیے جو سواری رکھی اس میں اپنے دنیا اور آخرت کے بھائی علی المرتضیٰ کو بھی شامل کیا اور جناب زید کو بھی اپنے ساتھ شامل فرمایا. جب مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے نکلتے ہوئے حضور علیہ السلام سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد جب تھوڑا سا فاصلہ آگے بڑھا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اتنا سفر میرے حصے کا تھا, اب تم میں سے ایک ایک باری باری سفر کرو. دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ نبی رحمت ہونے کے باوجود جس کے گھر کی نگہبانی اور جس کے گھر کی فقیری جناب جبریل امی کرتے ہو, کہ جن کے پیچھے تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوتے ہوں, جن کے لیے رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو سجایا ہو, جن و انس میں تمام پر جسے حکمرانی عطا کی ہو, یا رسول اللہ آپ پیادہ چلیں گے اور آپ کے یہ ادنا غلام سواری پر سوار ہوں گے, ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے, آپ ہی سوار رہیے, ہم اپنی باری بھی آپ کو عطا کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنہری حروف سے لکھنے والا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ما انتما باقوى علی المشی منی, علی اور زید چلنے میں تم مجھ سے زیادہ طاقت تو نہیں رکھتے, جب تم مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے تو تم زیادہ کیوں چلو اور میں کم کیوں چلوں. اور پھر اگلا جو جملہ تھا وہ دیکھیے ساری امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام ہے. فرمایا وما انا اغنا عن الاجر منکما, فرمایا اور ثواب میں بھی میں کسی طرح سے مستغنی تو نہیں ہو سکتا, جیسے تمہیں رب کو راضی کرنا ہے اسی طرح مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی رب کو راضی کرنا ہے. اور پھر یہی وہ ادائیں تھیں, یہی وہ انداز تھا, یہی وہ عادات تھی کہ جب کائنات کے تاجدار چلتے ہیں, حضور علیہ السلام کوئی عمل فرماتے ہیں تو ان کے تذکرے خود قرآن کرتا ہے. حضور علیہ السلام جب صحابہ کے ساتھ اس قدر مساوات, اس قدر برابری اور اس قدر ان کے ساتھ شفقت و محبت کا اظہار فرماتے ہیں, جو قائد المرسلین ہیں, جو قائد المرسلین ہیں, جب انہوں نے یہ بات اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام بیت المقدس پہنچا ہے, فلسطین کی سرزمین پر مسلمان پہنچ رہے ہیں اور وہاں یہودیوں کا غلبہ ہے, اور وہاں جناب ابو عبیدہ پہلے سے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور جب وہاں چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیر لیا اور بیت المقدس کے فتح کرنے کا وقت آیا ہے, تو اندر سے ان کے حکمران اور سردار نے پوچھا, ان سے جا کر پوچھو
کہ تمہارا جو سپہ سالار ہے اس کا نام کیا ہے؟ چونکہ اس وقت کمانڈ ابو عبیدہ کر رہے تھے. کہا کہ جا کر اسے کہو کہ میرا نام ابو عبیدہ ہے. وہ آگے سے مسکرا دیا. لوگوں نے کہا حضرت مسکرائے کیوں؟ ہماری جان پر بنی ہے, ہماری زمین جانے والی ہے. کہا یہ لوگ ہمیں فتح یاب, ہم پر فاتح نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. کہا ہم نے پرانی کتابوں میں تذکرے پڑھے ہیں, جو ہم پر فاتح ہوگا اس کے نام کے 3 حروف ہوں گے, اس کے نام کے 3 حروف ہوں گے. ابو عبیدہ نے خط لکھا کہ خلیفہ ثانی امیر المومنین اب آپ کی ضرورت ہے, آپ آئیں گے تبھی یہ فتح ہوگا. یہ 3 حروف والی ہستی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئی. جب بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے, 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم, جس کے بارے میں مصطفیٰ کہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, جس کے بارے میں مصطفیٰ یہ کہیں کہ جناب اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے, جس کے غیظ و غضب اور جلال کا عالم یہ ہے کہ سرکہ بھی پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہونے کے لیے نکلے ہیں تو لشکر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹنی ہے, اور اس ایک اونٹنی پر ایک طرف کھجوریں لادی ہیں اور دوسری طرف ستو, اور سامنے مشکیزہ پانی کا باندھ کر اونٹ کے گلے میں لٹکایا ہے. اور خود جب سواری پر سوار ہوئے اور اپنے ایک حبشی خادم کو اپنے ساتھ شریک سفر بنایا ہے, وہ جب رکاب تھام کر ان کے گھر سے نکلنے لگا تو پہلے اسے تسلی دی اور کہا کہ اے میرے بھائی پریشان مت ہونا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں خیال پیدا ہو کہ یہ سارا سفر تم پیدل چلتے رہو گے اور عمر سواری کرتا رہے گا. نہیں, جب تم تھک جاؤ مجھے بتا دینا, پھر غلام سواری پر سوار ہوگا اور حاکم رکاب تھام کر پیدل چلے گا. یہ باری در باری سلسلہ چلا ہے. اور جب بیت المقدس فلسطین کی جو ہے فصیل کے قریب پہنچے ہیں اور جناب یہودیوں کے بڑے بڑے رئیس, ان کے سردار اور ان کا لشکر مسلمانوں کے اس امیر المومنین اور جن کے نام کا ڈنکا اور جن کی انگلی کے اشارے پر اتنی بڑی زمین چل رہی ہے, اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے جب باہر آئے تو دیکھا ہے کہ ایک ہی اونٹنی ہے, 2 افراد سوار ہیں اور ایک سیاہ فام شخص اس سواری پر سوار ہے. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو رکاب کو تھام کر فلسطین کی اس فصیل میں داخل ہو رہے ہیں, سرحد میں داخل ہو رہے ہیں. ابو عبیدہ قیمتی لباس لے کر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے. یار پیارے ساتھی امیر المومنین, آپ کا شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا اسلام کی دھاک اور اس کی شناخت اور اس کی وجاہت کی ضمانت ہوگا. آپ نے لباس زیب تن کر رکھا ہے, 14 پیوند تھے, ان میں سے 7 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے. آپ نے جو نالین پہن رکھی تھی وہ نالین بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اور آپ کی مبارک زلفوں پر گرد تھی, اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی مٹی کے آثار موجود تھے. اور جب یہ بات کی کہ آپ قیمتی لباس پہن کر داخل ہو تاکہ مسلمانوں اور اسلام کی شوکت قائم ہو, قربان جائیے جناب عمر فاروق کے جواب پر. آپ نے جواب میں کہا ابو عبیدہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ساری شان و شوکت, یہ عظمت و شان فاروق اعظم کے لباس کی نہیں, بلکہ ہمارے لیے شان و شوکت صرف دین اسلام کے نام ہی کی کافی ہے, اس محمد مصطفیٰ ہی کی کافی ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب کوئی غلام اور خادم بھی اگر ساتھ چلے گا تو پھر اسے بھی اسی طرح سوار رکھنا ہے جیسے خود سوار ہوتے ہو. اور جب فاتح بن کر داخل ہونے کا وقت آئے تو باری اگر غلام کی ہوئے تو وہی سوار ہوگا, فاتح فلسطین رکاب تھام کر اندر داخل ہوگا. اور آپ کے اس انداز کو دیکھ کر, اس سیرت کو دیکھ کر اور آپ کی اس وجاہت کو دیکھ کر, جو عملی وجاہت تھی, اس لشکر کے سینکڑوں لوگ صرف عمر فاروق کے اس انداز کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ساری بات کرنے کا مقصد, اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ ہر عمل کو کرنے سے قبل اس عمل میں اپنے آپ کو جو ہے اس کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی جائے. پھر نصیحت بھی کام کرتی ہے, پھر حکمت بھی کام کرتی ہے, پھر قول بھی کام کرتا ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی خوبصورت اور پیاری سنت ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر اور حضور کی سیرت پر جتنی بات کی جائے کم ہے. یہ تو فقط ایک برابری, مساوات اور لوگوں کے ساتھ دریا دلی کا یہ انداز ہمیں ان واقعات سے نظر آتا ہے. اگر اسی وصف پر ہی بات کی جائے تو نہ جانے کتنے اوقات کے دفتر درکار ہوں اور حضور کی عاجزی اور انکساری کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں
فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تھے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دشمن ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر 10,000 افراد کے ساتھ آ رہا ہے، اور پھر اس نے دیکھ کر کہا تھا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا کیسی فاتح شان کے ساتھ آ رہا ہے، حکومت کی شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس وقت جناب عباس نے کہا تھا میرا بھتیجا شہنشاہی کی شان کے ساتھ نہیں بلکہ نبوت کی شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور نبوت کی شان کیا تھی؟ جب وہ فاتح داخل ہوئے ہیں تو عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کی جو مہار تھی یا اونٹنی کا جو سرا تھا اس کے ساتھ آپ کی پیشانی لگتی تھی، اور عاجزی کا عالم یہ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ باری تعالیٰ یہ میری کوئی ذات اور وقت نہیں، جو کچھ عزت اور شرف ہے تجھ محمد مصطفیٰ کے رب کی جانب سے ہے، اور جب سب کچھ رب کی جانب سے ہے اور مصطفیٰ نے اسے تسلیم کیا تو رب ذوالجلال نے پھر اس عاجزی میں بھی اتنی شان عطا فرمائی کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے کسی فرد کو بھی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو سکی، اور اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کی حکمرانی میں عطا فرما دیا۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، حضور کی سیرت کو صحیح معنوں میں ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔